پہلی بات، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، میرے رب مجھے اس بات کی صلاحیت دے، میرے اندر یہ توفیق ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں. یعنی دیکھیے ایک خاص عمر میں آ کے کیونکہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں نا، تو ہمارے سامنے روز صرف مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. یہ کام مکمل نہیں ہوا، یہ بل پے نہیں ہوا، یہ جھگڑا جو ہے یہ ریزالو نہیں ہوا، یہ کانفلکٹ ختم نہیں ہو رہا، یہ کیس چل رہا ہے، سارے یعنی ہر طرح کے مسائل. اور آپ کے سارے آپ کے ڈپینڈنٹ بن جاتے ہیں نا. بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، اسپاؤس کو آپ کی ضرورت ہے، پیرنٹس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کو آپ کی ضرورت ہے، کو ورکرز کو آپ کی ضرورت ہے. ہر کوئی آپ پر کوئی نہ کسی قسم کا پریشر ڈال رہا ہے، اور وہ سارے چیزیں اکٹھی ہو کے آپ کو صرف وہ پرابلمز ہی لگتے ہیں کہ یہ ہر طرف پرابلم ہی پرابلم ہے، میں ہر ایک کو سنبھالتا رہوں اور میں بیچ میں پھنسا ہوا ہوں. اس سچویشن میں انسان کیا ہوتا ہے، بہت نیگیٹو، پیسمسٹک، سٹریسڈ ہو جاتا ہے. اور اس کا توڑ یعنی یہ شکر گزار ہونا کوئی آٹومیٹک چیز نہیں ہوتی. اور یہ ٹھیک ہے نماز کے بعد یا کسی خاص موقع پہ ہم اللہ کا شکر کر دیتے ہیں، لیکن شکر گزاری اصل میں ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایک ذہنیت ہے. اس ذہنیت سے انسان اٹھے، اس ذہنیت سے انسان اپنی جو جاگتی ہوئی زندگی گزار رہا ہے وہ گزارے، اس ذہنیت سے انسان سوئے کہ میں نے شکر گزار ہونا ہے. مجھے کس چیز کا شکر کرنا چاہیے ابھی اور آج. ان مسائل کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جس کا مجھے شکر کرنا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، مجھے یہ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الاعراف کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطبے میں بنو اسرائیل سے کہا کہ تمہارے رب نے یہ ڈیکلریشن کی ہے، یہ اعلان کروایا، اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم تھوڑا سا بھی شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دے دوں گا. اور یہ بات کب کہی جا رہی تھی؟ جب بنی اسرائیل صحرا سے یعنی پانی سے گزر کے صحرا میں ہیں، نہ ان کے سر پہ کوئی چھت ہے، پیاسے مرنے والے ہیں، بھوکے مرنے والے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ہیں، نہ وہ سارا گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں. اور اس ٹائم پر آپ کو توقع ہوتی کہ ان کو خطبہ ملے گا کہ وہ صبر کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وحی دے کے کیا خطبہ کروایا ان سے کہ آپ شکر کریں، آپ کو اللہ مزید اور مزید دے گا. کیونکہ شکر کس چیز سے کریں؟ کتنی بڑی مصیبت سے نکل کے آئے ہو. ابھی اپنے سامنے تو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی ہے، لیکن پیچھے جس مصیبت سے فرعون سے بچ کے آئے ہو نا، اس کا شکر کرو گے تو اللہ اور اس کے اگر جس نے وہ مصیبت بند کی ہے وہ اور دروازے بھی کھول دے گا. تو انسان جب اپنے سامنے مشکلیں دیکھتا ہے تو اس کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کون سی مشکلیں تھیں جو اللہ نے میرے لیے حل کی ہیں. پیچھے ہم بھول جاتے ہیں نا، اس وقت جب ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے تب وہی نظر آتی تھی، ساری دنیا غائب ہو گئی تھی، ساری کائنات جو ہے اس کا وجود نہیں تھا، بس میرا مسئلہ تھا میرے سامنے. جب اللہ نے وہ مسئلہ ہٹا دیا اور لائف آگے چل پڑی تو ہم اس مسئلے کے بارے میں بھول جاتے ہیں. مجھے یہ قوت دے میرا رب کہ میں ہمیشہ جس نعمتوں سے اس نے مجھے نوازا ہے، جس مصیبتوں سے اس نے مجھے نکالا ہے، اس کا شکر کرتا رہوں. ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، جو آپ نے میرے اوپر نوازی، وعلی والدیہ، اور آپ نے جو نعمتیں میرے والدین پر نوازی. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کا خیال نہ رکھا ہوتا، ان کو رزق نہ دیا ہوتا، ان کو صحت نہ دی ہوتی، ان کو عقل اور دین اور ہدایت نہ دی ہوتی تو میرا کیا بنتا؟ میں جو چیزیں آج انجوائے کر رہا ہوں، جو چیزیں میں اکمپلش کر چکا ہوں، وہ کیسے ہو سکتا تھا اگر میری تعلیم نہ ہوئی ہوتی، اگر میرے سر پہ چھت نہ ہوتی، اگر میرے پاس روٹی کپڑا نہ ہوتا. وہ جو کچھ آپ نے بلڈ کیا ہے، انسان کو کیا لگتا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے، میں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر بنایا، میں نے ڈگری حاصل کی ہے، میں نے کام کیا ہے، میں نے بزنس شروع کیا ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے یہ اکمپلشمنٹس کی ہیں، میں نے یہ انویسٹمنٹس کی ہیں، میں اور میں. لیکن جو یہ میں ہے یہ اپنے والدین کے بغیر ایگزسٹ کر نہیں سکتا تھا. اور وہ ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں جن کے ذریعے سے وہ آپ کی پرورش کر سکیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک انعام کیا، تو ان پر انعام اصل میں آپ پر بھی انعام ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے لیے ذکر کرتے ہیں تو فوراً وعلی والدیہ، اپنے والدین پر جو احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان کا بھی آپ ذکر کریں ساتھ. لوگ کتنے یہاں پر خاص کر امریکہ میں نے دیکھا ہے اور جگہ پر بھی دیکھا ہے کہ والدین جو ہیں وہ آتے ہیں، کہیں پاکستان سے آتے ہیں، کبھی بنگلہ دیش سے آتے ہیں، کہیں کسی اور ملک سے آتے ہیں. یہاں کی سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں بڑا اٹس گونا بی اے گڈ ٹائم، بٹ یہاں پہ لائف بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. جیسے نیو یارک میں جب ہماری فیملی تھی اور فیملیز تھیں، اٹس اے ویری ہارڈ لائف، اٹس ویری ایکسپینسو. تو ہمارے والدین دو جابس کر رہے ہیں، ہر طرف سے پیسہ جوڑ کے گروسریز ہو رہی ہیں، مشکل سے گزارا ہو رہا ہے اور وہ سارا کچھ کر کے کسی مشکل طریقے سے اپنی بچی کی، بیٹی کی فیسیں بھری جا رہی ہیں، اس کی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی گاڑی کہ وہ جاب پہ پہنچ جائے، کچھ کر لے، وہ ساری چیزیں اتنی محنتیں کر کے
لوگ یعنی پروفیشنل لوگ اتنے کام کر کے اتنا اپنے آپ کو سیکریفائس کر کے کہ ہمارے بچوں کا اچھا فیوچر بن جائے. اور وہ بچے جب تھوڑے سے ان کے اپنے پیسے بننے شروع ہو جاتے ہیں, ان کا کریئر ہو جاتا ہے, تو وہ ماں باپ کو ایسے گاربیج کی طرح نا, جیسے وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. وہ سارے سال جو انہوں نے گزارے اس بچے کو ایک فیوچر دینے کے لیے, جب اس بچے کے سامنے تھوڑی سی لگژری آئی تو ماں باپ جیسے کوئی ایک انوئنگ سی کوئی ایک ایسی چیز جو بس چڑھانے کے لیے ہوتی ہے کہ خواہ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیوں مجھے کال کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم گزارنے سے آپ کو سانس زیادہ بھاری ہو جاتی ہے. یہ کیا زیادتی ہے یہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم سے دعا کروائی ہے یہ کہ مجھے میری ذہنیت بدل دے میرے رب, مجھے توفیق دے کہ میں واقعی شکر گزار بنوں, اور شکر گزار بنوں ان نعمتوں کا جو آپ نے میرے والدین پر کی, اور ہو سکتا ہے جو نعمتیں ان پر کی ان کی وجہ سے مجھ پر زیادہ نعمتیں ہوئیں.